بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ڈیئر فیلوز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ سسٹمائزڈ ہومیوپیتھی کا کمپلیٹ لے آؤٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اس لے آؤٹ پر بات کریں گے۔ ہومیوپیتھی کو سسٹمائز اور سمپلیفائی کرنے کے لیے اسے دو مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ڈیزیز ان پرسن اور نمبر 2 ڈیزیز ان پرسن۔ اس لے آؤٹ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو ورڈز اور ٹرمز یوز کی گئی ہیں ان کی لاجک اور میننگ کو ڈیپلی کنسیو کیا جائے، گہرائی سے سمجھا جائے۔ آج کی گفتگو میں ان کا صرف ایسنس آپ کے سامنے رکھوں گا، جبکہ ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں بیان کی جائے گی۔ ڈیزیز ان پرسن کو دو اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جسے ہم اسٹیٹس 1 اور اسٹیٹس 2 کہیں گے، جبکہ پرسن ان ڈیزیز کو اسٹیٹس 3 کے حوالے سے سمجھیں اور جانیں گے۔ اسٹیٹس 1 کا تعلق ڈائگنوسٹک ماڈل کے ساتھ ہے، جس میں ڈیزیز اور پیتھولوجی کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے لیے ریلیٹڈ ڈرگ پریسکرائب کی جاتی ہے۔ اسٹیٹس 2 کا تعلق تھراپیوٹک ماڈل کے ساتھ ہے، جس میں پیشنٹ اور پیتھوفیزیولوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشنٹ کے لیے سملیئر میڈیسن تجویز کی جاتی ہے، جبکہ اسٹیٹس 3 کا تعلق کلاسیکل ماڈل کے ساتھ ہے، جس میں پرسن اور PNEI ایکسس کو پریفرنس دیتے ہوئے انڈیویجویلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے سملیمم ریمیڈی پریسکرائب کی جاتی ہے۔ PNEI ایکسس ایبریویشن ہے سائیکو نیورو اینڈوکرائنو امیونولوجیکل ایکسس کا۔ سائیکولوجی اور اینڈوکرائن سسٹم کا انڈیویجویلٹی کے ساتھ بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے۔ اس کی ڈیٹیل آئندہ کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ یہاں پر ڈرگ، میڈیسن اور ریمیڈی کے ڈفرنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ڈرگ کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ڈرگ از اے سبسٹینس وچ کین آلٹر دا اسٹیٹ آف ہیلتھ which can alter the normal body functions، جبکہ medicines are defined as proven drugs۔ جب کسی ڈرگ کی پروونگ کر لی جاتی ہے تو اسے میڈیسن کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کو دیگر پیتھیز پر ایک ایڈوانٹیج یہ بھی حاصل ہے کہ ہومیو میڈیسنز کی پروونگ ہیومنز پر کی جاتی ہے۔ اب رہ گیا ڈفرنس میڈیسن اور ریمیڈی کا، تو یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ یوں تو ریمیڈی کسی پرابلم کے سولوشن کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک ریمیڈی سے مراد ایسی میڈیسن ہے دیٹ کین ہیل اے پرسن کمپلیٹلی اینڈ پرماننٹلی آفٹر ایڈمنسٹریشن، جبکہ سملیئر میڈیسن سے مراد نیئر ٹو سملیمم ہے۔ اچھا، یہ پاسبل ہے کہ ایک پیشنٹ کے لیے تجویز کردہ میڈیسن ہی اس کی سملیمم ریمیڈی بھی ہو، مگر اس کی کنفرمیشن کے لیے اسٹیٹس 3 کے اسٹینڈرڈ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر پیشنٹ اور پرسن کے ڈفرنس کو جاننا بھی ضروری ہے، مگر فی الحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر یہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اب ڈرگ، میڈیسن اور ریمیڈی کے فرق کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں گا، جب اور جیسے ہومیوپیتھی ایجاد ہوئی، دریافت ہوئی۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں سنکونا کا استعمال ملیریا کے علاج کے لیے ہوتا رہا ہے۔ ہانیمن نے آبزرو کیا کہ ایک تندرست فرد کو سنکونا مٹیریل ڈوزز میں دینے سے سنکونا ملیریا جیسی سمٹمز پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ سنکونا کا ڈرگ ایفیکٹ ہے۔
اب اگر ایک معالج سنکونا کو ڈیزیز ڈائگنوزس کی بنیاد پر ملیریا کے لیے تجویز کرتا ہے تو وہ دراصل ڈرگ لیول پر کام کر رہا ہے۔ اب اسی مثال سے اسٹیٹس 2 کو سمجھیے، میڈیسن کو سمجھیے۔ مشاہدات و تجربات کی روشنی میں ہانیمن نے جلد ہی یہ جان لیا کہ ہومیو میڈیسن کے انتخاب کے لیے بیماری کے نام کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور قطع نظر ڈائگنوسس کے سنکونا ہر اس بخار کو ٹھیک کر سکتا ہے جس کی علامات سنکونا کی پیدا کردہ علامات سے مشابہت رکھتی ہوں۔ اس دریافت سے طب کے شعبے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس لیول پر بیماری کے نام کی بجائے پیشنٹ کی پیکیولر اور کامن سمٹمز اور لوکلائز پارٹیکولر سمٹمز جن کا قریبی تعلق پیتھو فزیولوجی کے ساتھ ہوتا ہے کی بنیاد پر سملیئر میڈیسن تجویز کی جاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں کہ ریمیڈی کو سمجھیں اسی مثال سے۔ تحقیقات ہانیمن نے اپنی جاری رکھیں اور مسلسل تحقیق و مشاہدات و تجربات اور پروونگز کے تفصیلی نتائج کی روشنی میں ہانیمن اس نتیجے پر پہنچا کہ سنکونا صرف بخاروں کے لیے ہی کارگر نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور سنکونا کے حتمی فوائد حاصل کرنے کے لیے سنکونا اور اسی طرح دوسری ہومیوپیتھک میڈیسنز کے حتمی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ چونکہ مثال سنکونا کی دی ہے تو سنکونا کی بات کر رہے ہیں، تو سنکونا کے حتمی فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بخاروں میں اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کی کیفیات کے فرق کو جانا جائے، مائنیوٹلی جانا جائے۔ اور مزید تحقیق سے ہانیمن نے یہ جانا کہ مختلف لوگوں میں ایک جیسے امراض میں فرق ایسی علامات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے جن کا تعلق ڈیزیز کی بجائے پرسن کے ساتھ ہو، اور یہ لمحہ پرسن اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کا نقطہ عروج تھا جس سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو تمام روایتی طریقہ علاج پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس ماڈل میں اس اسٹیٹس اور اس لیول پر پرسن کی انڈیویجویلٹی کی بنیاد پر انفرادیت کی بنیاد پر سملیم ریمیڈی تجویز کی جاتی ہے۔ اس ماڈل کو کلاسیکل ماڈل بھی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ماڈل بھی کہہ دیتے ہیں، زیادہ معروف کلاسیکل ماڈل اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہومیوپیتھی کا سب سے پاپولر ماڈل رہا ہے اور ہنوز ہے۔